اگر یہ بل منظور ہو جاتا ہے تو ایم ایل اے کے مطابق جموں و کشمیر کے انتظامیہ نقشے میں نمایاں تبدیلیاں آ سکتی ہے، جس سے خاص طور پر دور دراز اور پسماندہ علاقوں کو فائدہ پہنچنے کی توقع ظاہر کی جا رہی ہے۔ آج ہم بات کریں گے جموں کشمیر اسمبلی میں پیش کیے گئے ایک پرائیویٹ ممبر بل کی، جسے ایم ایل اے وحید الرحمان پارہ نے پیش کیا ہے اور جس میں ریاست کے انتظامی ڈھانچے میں بڑی سطح پر تبدیلیوں کی تجویز سامنے آئی ہے۔ ایم ایل اے وحید الرحمان پارہ کے مطابق اس بل کا بنیادی مقصد جموں کشمیر کے انتظامی نظام کو زیادہ مؤثر، جواب دہ اور عوام کے قریب بنانا ہے، خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں جغرافیائی مشکلات اور دوری کی وجہ سے عوام کو سرکاری خدمات تک رسائی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اپنی تجویز میں ایم ایل اے نے 2 نئی ڈویژن بنانے کی بات کی ہے۔ ان کے مطابق ایک چناب ڈویژن قائم کیا جا سکتا ہے جس کا ہیڈ کوارٹر ڈوڈا میں ہوگا، جبکہ دوسری پیر پنجال ڈویژن کی ہوگی جس کا ہیڈ کوارٹر راجوری میں رکھنے کی تجویز دی گئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس سے انتظامی بوجھ تقسیم ہوگا اور دور دراز علاقوں تک حکومتی نظام کی رسائی بہتر ہو سکے گی۔ اس سلسلے میں ایم ایل اے نے 16 نئے اضلاع بنانے کی تجویز بھی پیش کی ہے۔ ان کے مطابق کشمیر خطے میں ترال، وانتی پورہ، پہلگام، اشمقام، سوپور، ہدواڑہ، گریز، ٹنگڈار، کرنا، بیرو اور نور آباد کو نئے اضلاع کے طور پر تشکیل دیا جا سکتا ہے، جبکہ جموں خطے میں نوشہرہ، بدرواہ، بنیہال، تھاڑی، اخنور، بلاور، کوٹرنکا اور مینڈر کو نئے اضلاع میں شامل کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ ایم ایل اے کے مطابق اس تقسیم سے انتظامی یونٹس چھوٹے ہوں گے، جس کے نتیجے میں عوامی مسائل کو تیزی سے حل کیا جا سکے گا۔ ایم ایل اے وحید الرحمان پارہ کے مطابق اس بل میں یہ تجویز بھی شامل کی گئی ہے کہ حکومت کو اختیار دیا جائے کہ وہ وقتاً فوقتاً سب ڈویژن، تحصیل اور اضلاع کی حد بندی میں تبدیلی کر سکے، تاکہ انتظامی ڈھانچے کو زمینی حالات کے مطابق ڈالا جا سکے۔ تاہم ان کے مطابق اس عمل میں شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے عوامی رائے لینا اور متعلقہ علاقوں کے ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل سے مشاورت کرنا بھی ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اپنی تجویز میں ایم ایل اے نے یہ موقع بھی اختیار کیا ہے کہ اس نوعیت کے انتظامی نظام سے فوری طور پر حکومت پر کوئی بڑا مالی بوجھ نہیں پڑے گا، بلکہ موجودہ وسائل کو بہتر انداز میں استعمال کر کے نظام کو مؤثر بنایا جا سکتا ہے۔ ان کے مطابق طویل مدت میں اس سے ترقیاتی منصوبوں کی رفتار میں بہتری آ سکتی ہے اور علاقائی عدم توازن کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ ایم ایل اے کے مطابق جموں کشمیر کا جغرافیہ نہایت پیچیدہ ہے، جہاں پہاڑی علاقے، دور دراز بستیاں اور محدود انفراسٹرکچر انتظامی چیلنجز کو بڑھاتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ موجودہ انتظامی ڈھانچے کئی علاقوں میں عوامی ضروریات کو مکمل طور پر پورا نہیں کر رہا ہے، جس کی وجہ سے نئی تقسیم اور تنظیم نو کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے۔ تاہم یہ بات بھی ابھی اہم ہے کہ یہ ایک پرائیویٹ ممبر بل ہے جسے حکومت نے نہیں بلکہ ایک منتخب رکن اسمبلی نے پیش کیا ہے، اس لیے اسے قانون کی شکل اختیار کرنے کے لیے اسمبلی کی منظوری درکار ہوگی۔ اس کے علاوہ اس پر بحث، ترامیم اور مختلف سیاسی جماعتوں کے رائے بھی اہم کردار ادا کرے گی۔ اگر یہ بل منظور ہو جاتا ہے تو ایم ایل اے کے مطابق جموں و کشمیر کے انتظامیہ نقشے میں نمایاں تبدیلیاں آ سکتی ہے، جس سے خاص طور پر دور دراز اور پسماندہ علاقوں کو فائدہ پہنچنے کی توقع ظاہر کی جا رہی ہے۔ آج ہم بات کریں گے جموں کشمیر اسمبلی میں پیش کیے گئے ایک پرائیویٹ ممبر بل کی، جسے ایم ایل اے وحید الرحمان پارہ نے پیش کیا ہے اور جس میں ریاست کے انتظامی ڈھانچے میں بڑی سطح پر تبدیلیوں کی تجویز سامنے آئی ہے۔ ایم ایل اے وحید الرحمان پارہ کے مطابق اس بل کا بنیادی مقصد جموں کشمیر کے انتظامی نظام کو زیادہ مؤثر، جواب دہ اور عوام کے قریب بنانا ہے، خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں جغرافیائی مشکلات اور دوری کی وجہ سے عوام کو سرکاری خدمات تک رسائی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اپنی تجویز میں ایم ایل اے نے 2 نئی ڈویژن بنانے کی بات کی ہے۔ ان کے مطابق ایک چناب ڈویژن قائم کیا جا سکتا ہے جس کا ہیڈ کوارٹر ڈوڈا میں ہوگا، جبکہ دوسری پیر پنجال ڈویژن کی ہوگی جس کا ہیڈ کوارٹر راجوری میں رکھنے کی تجویز دی گئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس سے انتظامی بوجھ تقسیم ہوگا اور دور دراز علاقوں تک حکومتی نظام کی رسائی بہتر ہو سکے گی۔ اس
سلسلے میں MLA نے 16 نئے اضلاع بنانے کی تجویز بھی پیش کی ہے۔ ان کے مطابق کشمیر خطے میں ترال، وانتی پورہ، پہلگام، اشمقام، سوپور، ہدواڑہ، گریز، ٹنگڈار، کرنا، بیرو اور نور آباد کو نئے اضلاع کے طور پر تشکیل دیا جا سکتا ہے، جبکہ جموں خطے میں نوشہرہ، بدرواہ، بنیہال، تھاڑی، اخنور، بلاور، کوٹرنکا اور مینڈر کو نئے اضلاع میں شامل کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ MLA کے مطابق اس تقسیم سے انتظامی یونٹس چھوٹے ہوں گے، جس کے نتیجے میں عوامی مسائل کو تیزی سے حل کیا جا سکے گا۔ MLA وحید الرحمان پرہ کے مطابق اس بل میں یہ تجویز بھی شامل کی گئی ہے کہ حکومت کو اختیار دیا جائے کہ وہ وقتاً فوقتاً سب ڈویژن، تحصیل اور اضلاع کی حد بندی میں تبدیلی کر سکے، تاکہ انتظامی ڈھانچے کو زمینی حالات کے مطابق ڈالا جا سکے۔ تاہم ان کے مطابق اس عمل میں شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے عوامی رائے لینا اور متعلقہ علاقوں کے ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل سے مشاورت کرنا بھی ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اپنی تجویز میں MLA نے یہ موقع بھی اختیار کیا ہے کہ اس نوعیت کے انتظامی نظام سے فوری طور پر حکومت پر کوئی بڑا مالی بوجھ نہیں پڑے گا، بلکہ موجودہ وسائل کو بہتر انداز میں استعمال کر کے نظام کو مؤثر بنایا جا سکتا ہے۔ ان کے مطابق طویل مدت میں اس سے ترقیاتی منصوبوں کی رفتار میں بہتری آ سکتی ہے اور علاقائی عدم توازن کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ MLA کے مطابق جموں کشمیر کا جغرافیہ نہایت پیچیدہ ہے، جہاں پہاڑی علاقے، دور دراز بستیاں اور محدود انفراسٹرکچر انتظامی چیلنجز کو بڑھاتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ موجودہ انتظامی ڈھانچے کئی علاقوں میں عوامی ضروریات کو مکمل طور پر پورا نہیں کر رہا ہے، جس کی وجہ سے نئی تقسیم اور تنظیم نو کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے۔ تاہم یہ بات بھی ابھی اہم ہے کہ یہ ایک پرائیویٹ ممبر بل ہے، جسے حکومت نے نہیں بلکہ ایک منتخب رکن اسمبلی نے پیش کیا ہے، اس لیے اسے قانون کی شکل اختیار کرنے کے لیے اسمبلی کی منظوری درکار ہوگی۔ اس کے علاوہ اس پر بحث، ترامیم اور مختلف سیاسی جماعتوں کی رائے بھی اہم کردار ادا کرے گی۔